ایک چھوٹا سا پرسکون گاؤں تھا جس کا نام سبزپور تھا، جہاں صبح کے وقت کھیتوں پر اوس چمکتی تھی اور ہوا میں مٹی کی خوشبو بسی ہوتی تھی۔ اسی گاؤں کی مرکزی سڑک کے کنارے ہر روز ایک پرانا سا ٹھیلا لگتا تھا۔ یہ ٹھیلا گاؤں کی پہچان بن چکا تھا۔ اس ٹھیلے پر ایک ضعیف مگر باہمت اماں بیٹھتی تھی، سفید بال، سر پر سادہ دوپٹہ، چہرے پر عمر کی لکیریں اور آنکھوں میں ایسی روشنی جو محنت اور حلال رزق کی گواہ تھی۔ اماں کی پہچان تھی دیسی چکن کڑھائی۔ یہ عام کڑھائی نہیں تھی، اس کا ذائقہ دل تک اتر جاتا تھا۔ اماں ہر روز فجر سے پہلے اٹھتی، تازہ مرغی صاف کرتی، ٹماٹر، ہری مرچیں، ادرک، لہسن اور خالص دیسی گھی میں لوہے کی پرانی کڑھائی چڑھاتی۔ چکن آہستہ آہستہ گلتا، مسالے بھونتے اور خوشبو پورے سبزپور کو اپنی طرف کھینچ لیتی۔ کسان کھیتوں سے لوٹتے تو کہتے، اماں ایک پلیٹ کڑھائی دے دو۔ بچے اسکول کے بعد روٹی ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو جاتے، اور اگر کسی کے پاس پیسے نہ ہوتے اور اماں مسکرا کر کہتی، بیٹا بھوکا مت رہو، اللہ خود حساب لے لیتا ہے۔ یہ کڑھائی صرف کھانا نہیں تھی، یہ اماں کی دعاؤں کا ذائقہ تھی۔ ایک دن سڑک پر ایک بڑی چمکتی ہوئی گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے ایک خوش لباس شخص اترا اور آنکھوں میں لالچ اور باتوں میں مٹھاس تھی۔ اس نے کڑھائی کھائی اور حیرت سے بولا، اماں ایسی کڑھائی تو شہر کے بڑے ہوٹلوں میں بھی نہیں ملتی۔ پھر آہستہ سے کہا، اگر آپ یہ نسخہ مجھے دے دیں تو میں پورے ملک میں کڑھائی کے ہوٹل کھولوں گا۔ آپ کو دولت، آرام اور عزت سب ملے گی۔ اماں نے فوراً انکار کر دیا، لیکن وہ شخص بار بار آنے لگا، تحفے لانے لگا اور بڑھاپے کا خوف دلانے لگا۔ غریبی، تنہائی اور آرام کا خواب آخر کار اماں کے صبر پر بھاری پڑ گئے۔ ایک دن انہوں نے اپنی ماں کی سکھائی ہوئی کڑھائی کا راز اس اجنبی کو بتا دیا۔ اس نے ایک بھاری تھیلا دیا اور چلا گیا۔ جب اماں نے تھیلا کھولا تو اندر پرانے کاغذ اور پتھر نکلے۔ وہ شخص دھوکے باز تھا۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صرف پیسے ہی نہیں گئے تھے، کڑھائی کا وہی ذائقہ بھی جیسے ختم ہو گیا تھا۔ لوگ آنا کم ہو گئے اور کہنے لگے، اماں اب وہ بات نہیں رہی۔ اماں نے گاؤں والوں سے کہا، بیٹا لالچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ اماں نے ٹھیلا بند نہیں کیا بلکہ دل صاف کر کے دوبارہ محنت شروع کی۔ وقت کے ساتھ اماں کی نیت لوٹ آئی اور ذائقہ بھی۔ لوگ واپس آنے لگے کیونکہ کڑھائی نہیں، ایمان واپس آ گیا تھا۔ سبق: لالچ صرف دولت نہیں چھینتا، عزت اور برکت بھی لے جاتا ہے۔